آج ہم اسٹڈی کریں گے کلاسیفائنگ ورٹیبریٹس میں میملز کے بارے میں۔ تو بات کی جائے کلاسیفائی کرنا کس کو کہا جاتا ہے، جب ہم جاندار اشیاء کو ایک جیسی جاندار اشیاء کو ایک گروپ میں رکھتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہم انہیں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ اور ورٹیبریٹس کی بات کی جائے تو ورٹیبریٹس ان اینیملز کو کہا جاتا ہے جن میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے، تو ان میں ہم اسٹڈی کریں گے میملز کو۔ ورٹیبریٹس میں میملز کیا ہیں؟ وہ والے اینیملز ہیں جن میں ورٹیبریٹ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ کیا ہیں جن میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے، اور میملز جو ہیں وہ بھی ورٹیبریٹ کی ایک کلاس ہے، اور اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کا یہاں پر بیک بون یعنی کہ ورٹیبرل کالم، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں میمل میں کاؤ کو، اور یہاں پر ہم کاؤ کا جو اسکیلیٹن ہے، ڈھانچہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس بیک بون موجود ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اگر ہم اپنی کمر میں کے اوپر درمیان میں مطلب کمر پہ درمیان میں ہاتھ لگائیں تو ہمیں ایک ہڈی محسوس ہوتی ہے جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، تو ہم کیا ہیں، ہم بھی ایک ورٹیبریٹ ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ان کی بھی کمر کے اوپر جب آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کو ہڈی محسوس ہوگی جو ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو ورٹیبریٹ کون سے والے اینیمل ہیں؟ وہ اینیمل جن کی بیک بون ہوتی ہے، اور میمل بھی ورٹیبریٹ ہیں۔ میملز کے بارے میں ہم کچھ خاص باتیں پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میملز جو ہیں وہ باقی جانوروں سے مختلف کس طرح سے ہیں، کیونکہ ان کی جسم کے اوپر بال یا فر موجود ہوتی ہے۔ تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹائیگر، چیتا، یہ کیا ہے، یہ بھی ایک میمل ہے اور اس کی پورے باڈی کے اوپر بال موجود ہیں۔ اسی طرح سے کیٹ کی بات کریں، بلی، تو بلی کے اوپر بھی بال موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی ایک اور خصوصیت دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وارم بلڈڈ ہیں۔ وارم بلڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو باڈی ہے، جو جسم ہے، اس کا درجہ حرارت تبدیل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم اپنی بات کریں تو ہم بھی کہیں وارم بلڈڈ ہیں، ہماری باڈی کا جو درجہ حرارت ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ وہ 37 سیلسیس ہوتا ہے۔ باہر چاہے گرمی ہے، چاہے سردی ہے، چاہے باہر برف باری ہو رہی ہے، ہمارے جسم کا درجہ حرارت تبدیل نہیں ہوتا، وہ وہی رہتا ہے، کیونکہ ہم وارم بلڈڈ ہیں۔ ہم بھی کلاس میملز میں آتے ہیں، کلاس میملیا میں آتے ہیں۔ تو کلاس میمل میں جو اینیمل آتے ہیں وہ وارم بلڈڈ ہوتے ہیں۔ میملز جو ہیں یہ بچے دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے جیسے یہاں پر اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر اور ساتھ میں شیر کا بچہ موجود ہے۔ جیسا سے مختلف جو جانور ہیں جیسے کہ مرغی ہے وہ انڈے دیتی ہے اور پھر اس میں سے بچے نکلتے ہیں، لیکن جب ہم میملز کی بات کرتے ہیں تو جو میملز ہیں وہ ڈائریکٹ بچے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت ہے میملز کی، اور وہ یہ ہے کہ جو مدر ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، یعنی کہ وہ فیڈ کراتی ہے اپنے بیبی کو۔ ہم نے بات کی تھی کہ میملز جو ہے ان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے باڈی کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر بال موجود ہوتے ہیں یا فر موجود ہوتی ہے۔ فر جو ہے وہ بھی بال ہی ہوتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ جو تیز گروتھ ہوتی ہے، زیادہ گروتھ ہوتی ہے، جیسے بھیڑ کے اوپر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی فر موجود ہے۔ اسی طرح سے جو ریچھ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہم برفانی ریچھ دیکھ رہے ہیں، پولر بیئر، تو اس کے اوپر بھی کیا موجود ہے؟ فر موجود ہے۔ اب جانور کے جسم کے اوپر کتنے بال موجود ہوں گے؟ زیادہ موٹی فر ہوگی، پتلی فر ہوگی، یا پھر صرف اور صرف ہلکے ہلکے سے بال موجود ہوں گے؟ یہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان کے آس پاس کا ماحول کیسا ہے، یعنی کہ اس چیز کا جو دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ اس چیز کے اوپر ہوگا کہ یہ کس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اگر بات کریں پولر بیئر کی، تو جیسے ہم نے کہا کہ یہ برفانی ریچھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کولڈ کلائمیٹ میں رہتا ہے، یعنی کہ یہ ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے یا درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کی باڈی کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر کیا موجود ہے؟ تھک کوٹ آف فر موجود ہے، تاکہ یہ اس کی باڈی کو، اس کے جسم کو گرم رکھے۔ لیکن جب ہم ایلیفنٹ کی بات کرتے ہیں، ہاتھی کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ہاتھی کے اوپر کوئی بہت موٹی فر نظر نہیں آ رہی،
کیوں نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس کو موٹی فر کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہاٹ کلائمیٹ میں رہتا ہے، یعنی کہ یہ گرم علاقے میں رہتا ہے، اس لیے اس کو تھک کوٹ آف فر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویل اور ڈولفن کی بات کی جائے تو یہ دونوں پانی میں پائے جانے والے میمل ہیں، جسے ہم اپنے سامنے تصویر میں دیکھ رہے ہیں ڈولفن اور ویل کو۔ تو جو دنیا میں سب سے بڑا پایا جانے والا میمل ہے وہ بھی ویل ہے، تو یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں، اور اس ویل کا نام ہے بلو ویل۔ تو جو بلو ویل ہے وہ دنیا میں پایا جانے والا لارجسٹ میمل ہے، اور اگر ہم اس کی لمبائی کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تقریباً 35 میٹر لمبا ہوتا ہے، اور ہم اگر اس کے وزن کو دیکھیں تو تقریباً 120 ٹن اس کا وزن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ڈولفن کی بات کریں تو جو انڈس بلائنڈ ڈولفن جسے کہ سوسو کہا جاتا ہے، وہ پائی جاتی ہے دریا میں، اس لیے اسے ریور ڈولفن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صرف اور صرف پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم انسان، ہم بھی کلاس میملیا میں آتے ہیں، ہم بھی میملز میں آتے ہیں، تو جو انسان ہے وہ منکی جو کہ بندر ہے، گوریلا، اس کے علاوہ چمپینزی جو ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ انٹیلیجنٹ میملز میں آتے ہیں۔ انٹیلیجنٹ یعنی کہ تھوڑے عقل مند، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا جو برین ہے، جو دماغ ہے، وہ باقی میملز سے تھوڑا سا زیادہ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک فلائنگ میمل کو، وہ میمل جو کہ اڑ سکتا ہے، جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں بیٹ۔ تو بیٹ کیا ہے؟ بیٹ جو ہے وہ ایک فلائنگ میمل ہے، اور اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں بیٹ کو، یعنی چمگادڑ کو۔ ہم نے میملز کی جب کچھ خاص باتیں پڑھی تھیں، ان کی خصوصیات پڑھی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ جو میملز ہیں وہ بچے دیتے ہیں، لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایگ لیئنگ میملز کو۔ ایگ لیئنگ میملز کی اگر ہم بات کریں تو کرۂ ارض پر، یعنی کہ ہماری زمین کے اوپر، ہمارے پلانٹ کے اوپر ٹوٹل 2 میمل ایسے ہیں جو کہ ایگ لیئنگ میمل ہیں، یعنی کہ یہ ہیں تو میمل لیکن یہ بچے نہیں دیتے بلکہ یہ انڈے دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ڈک بل پلیٹیپس، اور جو دوسرا میمل ہے جو کہ انڈے دیتا ہے وہ ہے اسپائنی آنٹ ایٹر۔ یہ 2 میمل انڈے دیتے ہیں، باقی جتنے بھی میمل ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا کلاس آف ورٹیبریٹس میں کلاس میملز کے بارے میں۔